ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سکندر احمان اپنے پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ ایک بار پھر تاخیر سے حاضر ہو رہا ہے۔ شاید آپ کو علم ہو یا نہ ہو کہ گزشتہ ماہ مجھے دل کا عارضہ ہو گیا تھا، اسٹینٹ وغیرہ پڑے ہیں، جس کی وجہ سے میں تواتر سے پروگرام نہ کر سکا۔ آج پھر میرے کچھ اتنے ہی محبوب اور خوبصورت مہمان تھے، میرے آفس میں آئے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس اچھے مہمان کا جو تعلیمی میدان میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اور یہاں میر پر کے اندر بلکہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ان کی بڑی ادبی سماجی خدمات ہیں، تو میری مراد فیصل شہزاد شیخ صاحب ہیں جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میر پر، اور انہیں میں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ جناب ادراک نیوز کی اس پلیٹ فارم میں ہمارے پاس آئے، اور میں آپ کا پہلے تو اپنے طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر کچھ سوالات ہیں جو آپ کے ذمہ بنتے ہوں گے، وہ میں تذکرہ کروں گا اس کا۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ 2013 سے یہاں پہ تعینات ہیں اور HEC منسٹری آف IT میں فرائض انجام دیے انہوں نے، اور ماشاءاللہ ان کی زندگی جو ہے تعلیمی میدان میں ایک بڑا رول ہے ان کا۔ تو ان سے جناب علامہ اقبال یونیورسٹی کے حوالے سے ان سے کوشچن کرتے ہیں کہ مجھے جناب آپ فیصل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو یونیورسٹی ہے علامہ اقبال یونیورسٹی، اس کی دنیا کے اندر اس کی کیا ریپو ہے، اور اس کے حوالے سے آپ اس میں کام کر رہے ہیں اور کس طرح یہاں پہ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو کہاں جاب مل جاتی ہیں، یونیورسٹی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس سکندر بھائی، ہم تو انہیں بھائی کہتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہم انہیں ہمیشہ خوش و خرم دیکھ رہے ہیں، اور آج ان کی تھوڑی طبیعت کا میں نے سنا اور آج ہی مجھے پتہ چلا، تو میں نے تو عیادت کے لیے فون کیا تھا کہ آپ کی عیادت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا عیادت کے لیے نہیں آئے تو ساتھ گفتگو بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کو صحت مند رکھے، اور آپ جس طرح شہر کی اور علاقے کی اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دے، اور ہمیشہ جس طرح ہم آپ کو ہنستا کھیلتا دیکھتے ہیں ویسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ جہاں تک آپ نے بڑا ایک جامع تعارف کرایا میرا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک، اب وہ یہی میری پہچان بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مجھے تقریباً جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے وابستگی ہے 12-13 سال ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور IT سے جو انڈسٹری ہے اس میں سرو کر چکا ہوں، اور یہ سارا جو سلسلہ ہے اوپن یونیورسٹی کا، یہ اس نے ایک ایسا بانڈنگ کی ہے کہ اس کے ساتھ جڑے رہنا اور اس کے حوالے سے کام کرنا، وہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ میری ایک سرشت میں ہے، یا وہ ایک میرے اندر ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، پھر تعلیم کی طرف راغب کرنا، اور ایسے افراد کو خاص کر جن کا سلسلہ جو ہے وہ تعلیم سے کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، تو ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے آپ اس سے گزرے ہیں کہ ایک دفعہ اسکول چھوٹ جائے تو پھر اسکول جانے کو دل نہیں کرتا، یہ بڑا ایک اس طرح کا سلسلہ ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو دوبارہ سے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو چھٹیاں ہوتی تھیں، چھٹیوں کے بعد بھی اسکول جانا بڑا ایک مشکل کام لگتا تھا، تو خاص کر جن کے 10-15 سال گزر گئے ہوں اسکول سے، کالج سے۔ تو سکندر بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے اس میں 3-4 سوال تھے، میں باری باری آتا ہوں۔
عالمی درجہ بندی کی بات کر لیں تو اس وقت تمام دنیا کی جو اسٹینڈرڈائزیشن آرگنائزیشنز ہیں ان کی اپروول کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس وقت عالمی سطح پر تعلیم عالمی سطح پر تعلیم سے مراد یہ ہے کہ اب آپ اگر برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں آپ رہائش پذیر ہیں تو آپ وہاں سے بھی تعلیم اپنے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ بھیج سکتے ہیں۔ کل کی بات ہے کہ وہ ہمارے مشہور جو یہاں کے صحافی ہیں جو کہ برطانیہ مقیم ہیں ساجد یوسف صاحب، وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی میں وہاں بیٹھ کے تعلیم حاصل کروں گا، تو ہم نے کہا جی بالکل آپ وہیں سے کہ آپ داخلہ بھیجیں، وہیں پر آپ کا سارا ٹیوٹوریل بھی ہوگا اور وہیں پہ آپ کا پورا ایگزام بھی ہو جائے گا۔ اور باہر کی یہ سہولت ہے کہ وہاں پر ہم آن لائن جو ہے وہ ایگزام کنڈکٹ کرواتے ہیں، تو یہ اور آسانی ہو جاتی ہے آپ کا پیپر وغیرہ میں، اور اس میں آپ کو کوئی بھی فزیکلی آنا جانا بھی نہیں پڑتا۔ تو آپ چاہے جاپان میں ہیں چاہے آپ امریکہ میں ہیں، میرپور کے لوگ جو ہیں ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی دی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہماری خوش قسمتی کہ ہم پوری دنیا کو سرو کر رہے ہیں، ہم پوری دنیا میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے اگر ساتھ ساتھ آپ تعلیم حاصل کرنا چاہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، بہت سارے میں نے دیکھے کہ جو برطانیہ میں ہمارے دوست ہیں تو میں نے انہیں گائیڈ کیا کہ آپ اپنی جو بھی جاب کر رہے ہیں، اور چونکہ آپ کی تعلیم بی ایس نہیں ہے تو آپ لازمی طور پہ اوپن یونیورسٹی سے بی ایس کرتے جائیں، ان کے اکاؤنٹس میں کوئی اتنی ہماری فیس نہیں بنتی، تو وہ بڑے آرام سے وہ بی ایس کر کے پھر وہ ہمارا جو بی ایس ہے وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے وہاں پر، پھر جیسے ایک بی ایس کر لیتے ہیں ہمارا وہ ایجوکیشن میں کر لیتے ہیں، یا سائنس میں کسی میں کر لیتے ہیں، ہسٹری میں کر لیتے ہیں، انگلش میں ایون کر لیتے ہیں، تو انگلش کے پھر وہاں پر وہ ای سی ایک سال کا کر کے وہ گورنمنٹ کالجوں کے اندر اسکولوں کے اندر ٹیچرز وغیرہ لگ جاتے ہیں، یا اگر بینکنگ میں کرتے ہیں تو وہاں کا ایک ڈپلومہ کرنے کے بعد وہ بینکنگ میں اعلیٰ آفیسران لگ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں بھی ابھی برطانیہ تھا تو وہاں مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے ان کے افراد اب وہ آفیسران کیٹیگری میں آ رہے ہیں، اور ابھی تک ہمارے جو لوگ ہیں وہ مطلب ہیں چند لوگ ہیں لیکن ہمارے لوگ ابھی تک لیبر اور اس میں کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈگری مکمل کریں۔ میں ایک اور کوشچن ہے اسی زمانے میں کہ یہ جو نادار اور مسلکین غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے پڑھ لکھ کے انہیں کیا ایج مل جاتا ہے اس سے؟ جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فارغ التحصیل لوگ ہوئے ہیں، اور یہ ابھی ریسنٹلی جو اشتہارات تمام جو ابھی لوگ اپوائنٹ ہوئے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہمارے ہی شعبے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں انہوں نے ڈگریاں کی، میں بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا، بی اے بھی کیا، ایم اے بھی کیا، اور پھر آگے بی ایڈ ایم ایڈ کرنے کے بعد وہ تعینات ہوئے۔ بلکہ اکثر جب میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں اسکولوں کالجوں میں تو وہاں پہ جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ آ کر مجھ سے زیادہ جب میں بات کرتا ہوں تو اس کے بعد وہ سامنے آ کے کہتے ہیں کہ سر رہائی خاص کر میں خاتون کی آپ کو بات بتاؤں کہ ہم ایک ادارے میں گئے تو وہاں جو پرنسپل صاحبہ تھیں وہ آئیں ہمارے پاس ملی، بڑی طباق سے ملی، استقبال کیا انہوں نے، اور کہتی ہیں کہ سر اگر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نہ ہوتی تو شاید میری کوئی بھی لائف نہ ہوتی، کہ میں جلدی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے اور وہ میاں باہر چلے گئے، اب بچے اسکول جانا شروع ہوئے، تب میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں میٹرک کا داخلہ تو میں بھی سیون میں عرض کروں کہ میں بھی اس سے فائدہ حاصل کیا، میں نے بھی ماس کمیونیکیشن جو ہے نا وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے 2016 میں کیا، بلکہ میں نے تو یعنی کہ 84 میں نے بی اے کیا تھا، تو اس کے بعد میں نے ماس کمیونیکیشن یہاں سے کیا، تو میں ایز اے جرنلسٹ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس ڈگری ہے جو جرنلزم کی ہونی چاہیے بندے کے پاس۔ اور جی بالکل آپ نے بہت اچھا فیصلہ لیا، کیونکہ آپ ایک شعبے میں ہیں اور پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شعبے میں مزید محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر بے ڈگری کے بغیر بھی لوگ کر رہے ہیں صحافت، لیکن جو پھر آپ کے اندر جو اخلاق آیا ہے، جو آپ کی یہ جو رائٹنگ سکل بنی ہے، جو آپ کو کچھ وہ جو خبر کا ہے کنسیپٹ، اور پھر وہ امپیکٹ پھر وہ معاشرے میں کیا، لیکن کبھی بعض کا ہم جب آج کل
میں جب نیوز دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے خون میں تھوڑا فشار نظر آتا ہے. تو وہ پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ کنٹینٹ اس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے کہ کم سے کم جو قاری ہے اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے. دیکھنا صحافتی اقدار جو ہیں ان کو بروز خطر رکھ کے اگر آپ تحریر لکھیں گے کسی جگہ بات کریں گے وہ اتھینٹک ہوگی اس میں, کیونکہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے اس ضابطے کے اندر کر رہے ہیں ہم. بالکل. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا آج کل تو جو جی چاہتا ہے دل میں آ جاتا ہے وہ پھینک دیتے ہیں بدلا یاد کریے. اچھا دوسری یہ بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا کیمپس ہے اس میں کیا کیا سہولتیں ہیں جو اسٹوڈنٹ کے لیے آپ پرووائڈ کرتے ہیں, اور کیونکہ پروگرام کی توالد جو ہے اس کو میں کلوز کرنا چاہتا ہوں کسی طریقے سے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, ایک ہوتا ہے کہ شہر کے اندر کمپیوٹر آپ سیکھنا چاہتے ہیں, میں یہ کسی اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہا, یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک جو جنرل بندہ ہے اس کو کمپیوٹر کی آگاہی چاہیے, اس کو یہ جو تعلیمی سلسلے کی چیزیں ہیں LMS سیکھنا ہے, CMS سیکھنا ہے. ہمارے ہاں ہمہ وقت اس کی ایک ٹریننگ چلتی رہتی, اور وہ کوئی امتیاز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی وقت آپ آئیں, مطلب دفتری اوقات میں, اور جو چھٹی والا دن نہ ہو تو آپ پلان کریں اور آپ کو کمپیوٹر کی مفت ٹریننگ فراہم کی جاتی ہے. مطلب یہ تو ایک ہر وقت کی ایک سہولت ہے, بجائے اس کے کہ جی اس میں وہ ہو کہ آپ کوئی اشتہار آئے گا پھر آپ انرول ہوں گے. ایک تو اس کی کوئی انرولمنٹ فی بھی نہیں ہے, اور آپ ایک شہری ہو میرپور کا یا ہمارے پورے ریجن کا, اور وہ کسی بھی وقت ہمارے پاس آئے تو اس کو ہم اس میں اس کو 10 دن ٹریننگ دیں, اس کو 15 دن لگتے ہیں, تو وہ ایک کمپیوٹر کا ایکسپرٹ بھی بن جاتا ہے ایک اپنے شعبے میں. اور پھر وہ اس کا ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ ہماری ٹریننگ سیکھ لیتا ہے تو وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر لیتا ہے. تو ایک تو سہولت یہ ہے, لیبارٹری ہمارے پاس موجود ہے, ای کامرس جو ہمارا ہے کلاس روم, دنیا بھر سے اس میں لیکچرز آپ کے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. کنیکٹیوٹی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ فلاں ہم کسی ٹیچر کے جو برطانیہ میں ہے اس کی کلاس رکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. کمپیوٹر لیب ہے, لائبریری میں کم سے کم ہماری 10,000 بکس کے ساتھ لائبریری ہے, وہ آپ کی وزٹ کی ہوئی آپ نے دیکھی ہوئی ہے. پھر ہمارا جو آڈیٹوریم ہے, ابھی تک جب سے یونیورسٹی بنی ہے باقی بہت سارے ادارے بنے ہیں, لیکن جتنا خوبصورت, اور اس کو ابھی دوبارہ ہم نے فربش کرایا ہے, خوبصورت آڈیٹوریم ہے. شہر کی بہت ساری تقریبات اس میں چلتی رہتی ہیں. اس کے ساتھ ایگزام ہال ہیں, کلاس رومز ہیں, اور یہ تمام چیزیں ہیں. پلانٹیشن کے لیے گارڈن ہے جو ہم بھرا ہوا ہے اس وقت, وہ ہر وقت ہمیں فروٹ دستیاب ہوتے ہیں, طلباء طالبات کو فروٹ دستیاب ہوتے ہیں کہ وہ آ کر وہاں سے کھاتے ہیں. اور میں اس پہ آپ سے بات کروں گا, لیکن ایک بات جو ہے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شہر کی معاشرتی, تعلیمی, تمدنی اور ادبی, سائنسی اور دیگر جزیات میں کس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی سر, اس میں جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے تو میں شہرداروں کو بلایا, جو بھی آپ کو پتہ ہے آپ ایک صحافتی انداز میں کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ شہر کی سماجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, کچھ لوگ ادب کے حوالے سے بہت فعال کردار ادا کرتے ہیں, اپنی زندگیاں انہوں نے ان شعبوں میں لگا دی ہیں, سائنسی لحاظ سے لوگ کام کر رہے ہیں, اور باقی جو سوشل سروسز ہیں, کچھ اویئرنیس کمپینز ہوتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا پروجیکٹ لے کر آئیں, آپ ڈسکس کریں, اور تمام کیمپس کی جتنی بھی سہولیات ہیں, مطلب اس میں آپ کا جو آڈیٹوریم ہے اگر وہاں پر ہونی ہے, اس کے لیے اگر ساؤنڈ سسٹم سب کچھ انسٹال ہے, آپ اپنا پروجیکٹ لائیں, ڈسکس کریں اور اس کو وہاں پر ایگزیکیوٹ کریں. آپ دیکھیں, آپ نے ایک تواتر کے ساتھ ہماری ادبی ثقافتی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. ابھی جو 18 تاریخ ہے, 18 فروری کو, تو ہم وہ ایکسپو بھی کرنے جا رہے ہیں جو کہ اب شہر کی پہچان بنتا جا رہا ہے. جو علامہ اقبال کو یونیورسٹی میں ایکسپو کرایا جاتا ہے, وہ آپ سب لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ کب ہوگا, اور وہاں پر تمام اسٹالز, لوگوں کے دستکاریاں, ہاتھوں کی کڑھائیاں, اور یہ
ووڈ ورکس، یہ سارے لوگ آ کر اپنے اسٹالس لگاتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں یہ فری آف کاسٹ کرتے ہیں تاکہ شہر کے لوگوں کو ناظرین ایک اپنائیت محسوس ہو. بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ بات کروں تو بہت ٹائم چاہیے، لیکن میں فیصل بھائی کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ انہوں نے جس طرح علامہ اقبال یونیورسٹی کو، اوپن یونیورسٹی کو جس طرح جس آسان طریقے سے چلا رہے ہیں، اور ادبی لحاظ سے ہمارے شہر کے اندر شعراء کو دعوت دینا، وہاں پہ پروگرام کا انعقاد کرنا، اسی طرح شجرکاری میں اپنا انٹرسٹ شو کرنا، یعنی کہ ہر وہ صحت مند سرگرمی جو ہے نا ان کے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عوام کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے خطے کے لحاظ سے ہمارے یہاں ایک بڑا سوشل سوال ہے جو کہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ انگلینڈ جا رہے ہیں، اور لوگ وہ سارا جو کوئی کام جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے. کوئی جو اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کر ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے جی اب تو میں نہیں جانا ہے. میں یہ پیغام یہ ہے کہ جس دن میری بیٹیوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو یہ پتہ چلے کہ انگلینڈ جانا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا یہاں پڑھیں گے، ایک سمیسٹر، آدھا سمیسٹر، 2 سمیسٹر، وہ کورس آپ کے ادھر ہو جائیں گے. وہاں جب جائیں گے تو باقی 2 رہ گئے، 1 سمیسٹر رہ گئے، وہاں کمپلیٹ کریں تاکہ آپ وہاں جا کر یہ لیبر نہ بنیں. آپ وہاں پر کوئی آفیسر بنیں، کسی سوشل سیکورٹی میں کام کریں، وہاں پر آپ ٹیچر بنیں، آپ منسٹریوں میں کام کریں، آپ کہیں ایک جو ہاؤس آف لارڈز میں وہاں پر کام کریں، اگر آپ وہاں پر سیاست میں جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کی ایجوکیشن سے وابستہ ہیں. وہ ملک، بیرون ملک، ہمارے یہاں بھی اب تعلیم ایک بہت قدر رکھتی ہے لیکن وہاں پر بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے. تو آپ کو جس دن پتہ چلے کہ آپ نے انگلینڈ جانا ہے، آپ سارا کچھ چھوڑنے کے بجائے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کریں. ناظرین، نہایت ہی اچھے انداز میں پولائٹلی فیصل شہزاد صاحب نے اپنے اس ادارے کے حوالے سے آپ سے بڑی سیر گفتگو کی. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اس پہ کمنٹس بنتے ہیں اور آپ اپنی رائے بھی دیں. آئندہ پھر انشاءاللہ ان کو دعوت دیں گے. اسی وقت میں اتنا ہی ممکن تھا، میری صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.